نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 56 اور 57 پڑھی ہیں، جس میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو کچھ خوف سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب علیہ السلام آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ صبر کرنے والے جن کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تحقیق ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور تحقیق اسی کی طرف کو ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہمیں اللہ رب العزت کی ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمتیں اور مہربانی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی جن کو کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچی، مالی یا جانی کسی بھی طرح کا نقصان ہوا اور انہوں نے استرجاع پڑھا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اللہ ہی کے سپرد کر دیا معاملہ، تو اللہ رب العزت کا ارشاد عالی ہے کہ ایسے بندے، یعنی یہ صبر کرنے والے بندے ہمارے ایسے ہیں کہ جن پر ہماری رحمتیں ہیں، خاص رحمتیں بھی ہیں اور عام رحمت بھی ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولاً تو مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا، اب صبر کے بعد وہ مواقع بتائے جا رہے ہیں کہ خوف اور بھوک وغیرہ کی تکلیفیں پڑیں گی تو تم صبر کرنا۔ پہلے صبر کی اعلیٰ قسم یعنی شہادت کا ذکر ہوا، اب چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بارگاہ الہی میں اعلیٰ صبر کی طرح چھوٹے صبروں کی بھی بڑی قدر ہے۔ پہلے یہ فرمایا گیا تھا کہ صبر و نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اس لیے مدد لو کہ ہم تمہارا ان مصیبتوں سے امتحان لیں گے، اور اگر تم نے ایسے امتحانات کی گھڑی میں ہم کو یاد رکھا تو ہماری مخصوص اور عام رحمتوں میں تم ہوگے اور ہدایت یافتہ ہونے کی ڈگری تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ پچھلی آیتوں میں شکر کا حکم ہوا تھا، جس سے کہ سمجھا گیا کہ کچھ نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نعمتیں یوں ہی بغیر مشقت برداشت کیے نہیں ملیں گی، بلکہ پہلے کچھ مصیبتیں پڑیں گی، ان پر صبر کرنا، پھر نعمتیں حاصل ہوں گی، ان کا شکر کرنا۔ پچھلی آیت میں بڑی آزمائش اور بڑے صبر یعنی جہاد اور شہادت کا ذکر تھا، جو اتفاقاً ہی نصیب ہوتی ہے، ہر مسلمان کو ہر وقت میسر نہیں ہوتی۔ اب ان چھوٹی آزمائشوں اور چھوٹے صبروں کا ذکر ہے
جو قریباً ہر مسلمان کو نصیب ہوتی رہتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ شہادت کے بڑے درجے ہیں، لیکن اس کے انتظار میں دوسرے صبروں سے تم محروم نہ رہو۔ لہذا یہ چیزیں بھی تم اگر برداشت کرو گے اور ان کے اوپر صبر کرو گے تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ تمہارے اوپر رجوع برحمت ہو جائے گا۔ مولا جل شانہ و عم نوالہ نے اپنے فضل و کرم سے مصیبتوں سے پہلے ہی ان کی خبر دے کر اس کا علاج بتا دیا، اور صابرین کے لیے درجات بیان کر دیے تاکہ وقت مصیبت صبر آسان ہو جائے، کیونکہ بے خبری کی اچانک بلا اور مصیبت بہت بھاری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کفار مصیبتوں میں مسلمانوں کا استقلال دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا یقین کریں کہ بھائی اسلام میں کچھ تو ہے کہ جو ایمان والے اتنے مصائب و آلام برداشت کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشیں رہے کہ ابھی سے منافق اور مومن کی پہچان ہو جائے کہ منافق تو گھبرا جائے گا مصیبتوں کو دیکھ کر، اور مومن صبر کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ نیز اس لیے بھی کہ اس میں غیب کی خبر ہے اور نبی علیہ السلام کا معجزہ، تاکہ آئندہ مصیبتیں دیکھ کر ان کا ایمان اور کامل ہو جائے کہ دیکھو جو ہمارے پیغمبر نے خبر دی وہ پوری ہو گئی۔ غرض کے صدہا وجوہ سے مسلمانوں کو پہلے سے اطلاع دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، چونکہ تم بہترین امت ہو اور بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، اس لیے کئی مضمونوں میں ہم تمہارا امتحان لیں گے، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی قحط سالی سے، کبھی فقر و فاقے سے، کبھی تمہارے مالوں کا نقصان کر کے، کبھی تمہارے اہل قرابت کا نقصان کر کے اور دوست و احباب کو قتل کرا کے، اور کبھی تمہارے باغات اور کھیتوں کے پھلوں کو کم کر کے تمہیں جانچیں گے۔ اگر تم اس موقع کے اوپر صابر رہے تو پھر ہمارے انعامات کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں خوف سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، کیونکہ وہ انسان کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کو ہر وقت خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے غلطی کی، میں نے کوتاہی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس کے یہاں میری گرفت اور پکڑ ہوگی۔ اور اس آیت میں بھوک سے مراد رمضان شریف کے روزے ہیں، کیونکہ روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کھانے سے، پینے سے اور دنیاوی لہو و لعب سے اپنے کو بچاتا ہے اور اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ مالوں کی کمی سے مراد زکوٰۃ اور صدقات دینا ہے، جانوں کی کمی سے بیماریوں کے ذریعے موتیں ہونا ہے، پھلوں کی کمی سے اولاد کا مرنا مراد ہے، کیونکہ اولاد بھی دل کا پھل ہے۔ اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو جو مصیبت کے وقت زبان اور عمل سے انا للہ کہتے ہیں تو ان کو خوشخبری دے دیجئے 3 انعامات کی۔ ایک انعام تو یہ ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات ہیں، اولئک علیہم صلوات۔ دوسرے یہ کہ وہ عام رحمت سے بھی مستفید ہوں گے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ تیسرے یہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نعمت العدلان و نعمت العلاوہ، یعنی ایک صبر پر 3 نعمتیں نہایت ہی اچھی ہیں، صلوات اور رحمت اور اس کے ما سوا ہدایت۔ عربی میں اونٹ کے 2 طرفہ برابر کے بوجھوں کو عدل کہتے ہیں، اور خاص
پیٹھ پر جو بوری وغیرہ ہوتی ہے جس کا تعلق دو طرفہ ہو اس کو علاوہ کہتے ہیں۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رضا بالقضاء کے دو طریقے ہیں، ایک صرف، دوسرے جذب۔ دنیاوی نعمتوں کو زحمت بنا کر اس سے دل پھیر دینے کا نام صرف ہے، اور اپنا جمال دکھا کر ماں سوا سے بے خبر کر دینا اس کو جذب کہتے ہیں۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل یوسف علیہ السلام میں بہت مشغول تھا۔ برادران یوسف کے دل میں دشمنی پیدا کر کے باپ بیٹے میں جدائی کرا کر 40 سال تک یعقوب علیہ السلام کو بہت رنج و ملال پہنچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت بہت پیاری تھی، ان کو وہاں سے علیحدہ کر کے 300 برس رلایا، اور آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مکے اور اہل مکہ سے محبت تھی، وہاں سے انہیں جدا کر کے مدینہ پاک پہنچایا کہ جس دل میں ہم رہیں وہاں غیر کا کیا کام۔ یہ ہوا صرف۔ پھر ان کو اپنی اتنی محبت عطا فرمائی کہ جس سے وہ سب غم بھول گئے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ مہاجرین کو مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا مشکل ہوتا تھا اور یہ چاہتے تھے کہ جلدی سے ہم مدینہ طیبہ پہنچ جائیں اور آقا علیہ السلام کی زیارت کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بظاہر یوسف کا نام لے کر روتے تھے، لیکن بباطن خالق یوسف کی تڑپ میں بے قرار رہتے تھے۔ یہ ہوا جذب۔ صلوات اور رحمت میں صرف کی طرف اشارہ ہے اور مہتدون میں جذب کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آزمائش کرتا ہے، ہمارے امتحان لیتا ہے۔ اگر ہم ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور سارے امور اللہ کی طرف کو رجوع کر دیتے ہیں، مولا کے سپرد کر دیتے ہیں، تو مولا تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، عام رحمتوں کی اور خاص رحمت کی، اور یہ بھی بتا دو کہ تم ہی لوگ ہدایت پر ہو، حق پر تم ہی لوگ ہو کہ تم نے دنیا اور ما فیہا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو اختیار کیا ہے۔ مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب پر شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔